سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي الملقب بطه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاسل حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صلوات محمد عليه اللهم صل على محمد وآل محمد کوئی پروردگار وہ ہے کہ جس نے طے کر دیا اور اس کا امر ہے طے شدہ امر ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دی ہوئی نعمتیں کسی قوم پر نازل کی ہوئی نعمتیں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا، کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے، جب تک وہ قوم خود اپنے اندر تغیر پیدا نہ کرے۔ اور اللہ وہ ہے کہ جو سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے۔ نعمتوں کی بات جب آتی ہے تو یوں تو دنیا کی ہر مفید شے، ہر فائدہ دینے والی چیز انسان کے لیے نعمت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جتنی بھی اشیاء ہیں، اشیاء خورد و نوش ہوں، کھانے پینے کی چیزیں یا پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، رہنے بسنے کی چیزیں، سب چیزیں جو ہیں ضروریات زندگی انسانی ہیں، انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور یہ سب نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہے والدین، اقربا، دوست، رشتہ دار۔ یہ نعمتیں ایک اہم اہمیت رکھتی ہیں بارگاہ الہی میں، اور ان نعمتوں کو اللہ نے باقاعدہ اپنے بندوں کو دیا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ نعمتیں ملیں اور ان نعمتوں سے اس نے فائدہ اٹھایا، اس کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ والدین جیسی نعمت ملی تو اس نے فائدہ اٹھایا، اقربا جیسی نعمت ملی جس نے فائدہ اٹھایا، احباب، دوست، اچھے دوست مل گئے۔ سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ اس زندگی میں اچھا دوست ہے، اور بد نصیب وہ ہے کہ جس نے اچھا دوست بنا نہیں پایا۔ اس سے بڑا بد نصیب وہ ہے کہ جس نے اچھا دوست بنایا تو صحیح، مگر اپنے کسی کردار کی بنیاد پر، چپکلش کی بنیاد پر، ناراضگی کی بنیاد پر اسے کھو دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا شکریہ ادا کرنے کو خدا نے فرمایا۔ دنیا میں کون انسان ہے جو نہیں یہ چاہتا کہ اس کی عمر طولانی ہو، اس کی ایج زیادہ ہو اور دیر تک دنیا میں زندہ رہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا جوانوں کے لیے کہ جوانوں سے کہا جب بزرگ ملے، بوڑھے ملے تو ان کا احترام کرو، وہ تمہارے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے احترام کرو کہ وہ ان کی عمر زیادہ ہے، اس کی ایج زیادہ ہے، اور ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی عبادتیں تم سے زیادہ ہیں۔
اور بزرگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ بچوں کا احترام کریے، چھوٹوں کا احترام کیجیے، ان کے اوپر شفقت کیجیے۔ کیوں شفقت کیجیے؟ اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں، عمر کم ہے، اس لیے ان کے گناہ کم ہیں۔ دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اس طرح سے ان کا احترام کرو۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر طولانی ہو، کون نہیں چاہتا کہ وہ دیر تک دنیا میں زندہ رہے، لذات دنیا سے فائدہ اٹھائے، جو ملا ہے دنیا میں اس سے اس نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے یہاں کچھ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے مثلا انسان کے رزق میں برکت کا چلا جانا، روزی کا ختم ہو جانا، یہ انسان کی کم فروشی کی بنیاد پہ ہے۔ پیسہ زیادہ لیتا ہے، بدلے میں کم دیتا ہے، یہ تاجروں کے لیے۔ یہ عام زندگی میں ختم ہو جانا برکت کا، گھروں میں برکتیں نہ ہونا، اکثر جو ہے ہمارے یہاں یہ شکایتیں رہتی ہیں، اور تمام دنیا میں ہر ایک کے یہاں شکایت ہے کہ بہت پہلے اچھا خاصا کاروبار تھا، ختم ہو گیا اور کاروبار میں گھاٹا ہو گیا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہمارے ذکر سے عاری ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ان کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ وہ جو چوتھے امام نے فرمائی کم فروشی کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے انسانوں کی عمریں کم ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، ایج کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو زیادہ دن جینا ہے مگر جلدی اس کو دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ وہ ہے سب سے زیادہ اگر عمر میں کوئی خلل پیدا کرتا ہے، عمر کے کم ہونے کا سبب بنتا ہے، عمر کم ہوتی ہے، وہ چیز ہے صلہ رحمی کو توڑ دینا، رشتہ داروں سے ناتا توڑ دینا، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ دینا۔ کبھی کبھی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں مغرور ہو جاتا ہے، اور غرور پیدا ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ بیچارہ غریب ہے، اس لیے اس سے رشتہ توڑ دیا، ناتا توڑ دیا، اور اس سے ملاقات بند کر دی، دوستی بند کر دی، آنا جانا بند کر دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو عمر اگر زیادہ چاہیے تو صلہ رحمی کو اپنا شعار بنائیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب عام دنیا میں، عام زندگی میں اگر کوئی انسان مومن سے رشتہ توڑ دے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو 30 سال جینا ہے تو اس کے ہم 0 ہٹا دیتے ہیں، 30 رہ جاتا، 30 کی جگہ 3 ہی رہ جاتا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان مسلسل سب سے ملتا جلتا ہے، اپنے فرائض پورا کرتا ہے تو اس کی عمر کو ہم بڑھا بھی دیتے ہیں، جیسے نمازی کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، روزہ دار کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے 3 سال باقی عمر کا ہے تو ہم وہ 0 دوسری جگہ سے ہٹا کے وہاں لگا دیتے ہیں، تو 3 کا 30 ہو جاتا ہے۔ ایسا پروردگار کہہ چکا ہے۔ تو جب عام زندگی میں مومن سے رشتہ توڑ دینے، مومن سے دور دور ہو جانے، الگ ہو جانے کا نقصان یہ ہے کہ عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو ذرا بتائیے اگر کوئی انسان امیر المومنین سے رشتہ توڑ دے، اگر کوئی انسان اماموں سے رشتہ توڑ دے، اس کو مطلب ہی نہ رہے کہ امام کیا کہتے ہیں، معصوم کیا کہتے ہیں، امیر المومنین نے کیا ہمیں بتایا ہے، تو پھر اسے تو جینے کا حق ہی نہیں رہتا کہ وہ جی رہے۔ اس لیے پروردگار کہتا ہے کائنات کا مالک میں ہوں، پوری دنیا میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، ملک ہے میرا، اور ہم نے اپنی اس ملکیت کا کچھ بندوں کو وارث بنایا۔ ملکیت، ساری ملکیت ہماری ہے، مگر اس ساری ملکیت کا وارث ہم نے کچھ بندوں کو بنایا ہے، خاص بندوں کو بنایا ہے، اور وہ خاص بندے ہیں ہمارے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح سے اس زمانے میں، دور حاضر میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہونا لازم ہے، کیونکہ وہ وارث زمین ہے۔ اگر زمین باقی ہے تو وارث کا باقی ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جب زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر رہ رہے ہیں، زمین سے اگنے والی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ نعمت دنیا استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس غیبت کے دور میں، اس زمانے میں وارث کیا کہتا ہے،
جو زمین کا وارث ہے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے قدرت پر سب پروردگار کے سب کچھ ہے، اس نے ان کو دے دیا، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک لمحہ ہم زندگی میں ایسا نکالیں کہ ہم دن بھر میں اس کے بارے میں سوچیں کہ اس نے ہم سے کیا مانگا ہے۔ تو امام زمانہ حضرت اللہ فرض و شریف فرماتے ہیں کہ دیکھو، کنتم لنا زینہ، ہمارے لیے تم زینت کا سبب بنو، ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے تم کبھی جو ہے زینت کا سبب بنو، کبھی بھی زندگی میں بدنامی کا سبب نہ بنو۔ تو اگر ہم نے رشتہ زندگی کا توڑ دیا اور ہمارا زندگی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور ہماری حیات الگ ہو گئی اور دور ہو گئی اور دور چلے گئے، امیر المومنین سے الگ ہو گئے، تو پھر ہماری زندگی کا مطلب ہی کیا ہے، مقصد ہی کیا ہے؟ تو خدا کہتا ہے ہم نعمت کو سلب کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ جب انسان اپنے کو متغیر کرتا ہے تو سب سے بڑی نعمت ہماری زندگی میں جو اس وقت ہے ہمارے پاس، ہم شیعان حیدر کرار کی بنیاد سے سب سے بڑی نعمت ہے ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل اہل بیت کی محبت وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوئی تو قیامت کے دن کسی بھی نعمت کا کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ پاسوں نے پہلے کہا کہ سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں اس بات پر کہ تمہارے دل میں ہماری ولایت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ ولایت دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، لائق سلام ہے، لائق تحسین ہیں ان کی زندگیاں کہ جنہیں ولایت آل محمد کا موقع ملا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے ایک شخص نے کہا، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، فقر و فاقہ کرتا ہوں۔ تو مولا نے بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھا، کہا کہ تم مجھے چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کو چاہتا ہوں، اجداد کو چاہتا ہوں، آپ کی اولاد کو چاہتا ہوں، اہل بیت سے مجھے محبت ہے، ولایت علی میرے دل میں ہے، ولایت پیغمبر، ولایت فاطمہ، محبت حسن و حسین، محبت سید سجاد، تمام معصومین کی محبت میرے دل میں۔ تو مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہماری محبت جو تمہارے پاس دولت ہے، جو نعمت ہے، اس کوہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے دیا جائے کہ تم اس کو دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اس نے کہا مولا سونا کوہ احد کی بات کیا کرتے، پوری دنیا دے دیجیے، پوری کائنات دے دیجیے اور کہیے کہ محبت اہل بیت مجھے دے دو، تو میں نہیں دینے والا۔ تو فرمایا فیصلہ کر کے بتاؤ تم سے بڑا کون ہے دنیا میں، تم سے زیادہ امیر کون ہے دنیا میں؟ کیونکہ یہی محبت انسانوں کی عمروں میں اضافہ کرتی ہے، یہی محبت علم کو بڑھاتی ہے، یہی محبت پورے قلب کو بڑھاتی ہے، یہی محبت ذہنوں کو پاک کرتی ہے، یہی محبت نفسوں کو پاک کرتی ہے، یہی محبت ہلاکتوں سے بچاتی ہے، یہی محبت ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، یہی محبت برزخ میں کام آنے والی ہے، یہی محبت صراط پہ کام آنے والی ہے، یہی محبت میزان پہ کام آنے والی ہے، یہی محبت دروازے جنت تمہارے لیے ٹکٹ کا کام کرنے والی ہے، یہی محبت اخلاق سنوارتی ہے، یہی محبت کردار سنوارتی ہے، یہی محبت وہ ہے کہ جو آپ کو ہلاکتوں سے بچاتی ہے، ہدایتوں کی طرف لے جاتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی محبت وہ ہے کہ جس کے ہونے پر خدا راضی ہوتا ہے، نہ ہونے پر خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے۔ اور یوں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی قوم کی حالت کو بدلا ہی نہیں، جب انہوں نے بدل ڈالا تو انہیں بدل ڈالا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کی ضدوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بار وہ گھر سے نکل گئے کہ چلو ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک میدان میں پہنچ گئے اور جناب موسیٰ سے کہا یہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، یہاں ہمیں رکھیے۔ جناب موسیٰ نے اپنے وہ تمام جو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی انسان تھے ان کی قوم جو تھی بنی اسرائیل کی، سب کو وہی روکا، اور پھر ان کی کچھ غلطیوں کی بنیاد پر اسی کھلے ہوئے میدان میں اللہ نے قید کر دیا۔ رات دن وہ سفر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ میدان سے نکل کے اپنے گھر چلے جائیں، رات بھر چلتے تھے، صبح کو دیکھتے تھے پھر میدان میں۔ تو اسی میدان میں کئی دن تک بلکہ کئی مہینوں تک اس میں قید رہے۔ کھلا ہوا میدان تھا، نہ کہیں کوئی باڑ لگی ہوئی تھی، نہ کہیں کوئی تار کھینچے ہوئے تھے، نہ کہیں کوئی دیوار بنائی گئی تھی، نہ کہیں کوئی دروازہ تھا، نہ کہیں کوئی دروان لگائے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ میدان کھلا ہوا تھا، دور تک تحت نظر انسان دکھائی دے سکتا تھا۔
اس کھلے ہوئے میدان میں اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو قید کر کے بتایا کہ قید خانوں میں قید کرنے کے محتاج اور ہوں گے، اگر ہم چاہیں تو انسان کو میدانوں میں قید کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں انسانوں کو میدانوں میں قید کر سکتے ہیں، ہم چاہیں انسانوں کو قید خانے سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ساتویں امام کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ مولا آپ ایسے خرابے میں رہتے ہیں، قید خانے پڑے ہوئے ہیں، آپ تو معجز نما کا اچھا لمحوں میں اس نے دیکھا کہ خالی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، امام غائب ہیں، خالی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، امام غائب ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمیں دیواریں قید نہیں کر سکتی، یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم اس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ ہم اگر قید کرنا چاہیں تو ہم دیواروں کے محتاج نہیں ہیں، ہم انسان کو میدان میں ایسا قید کر دیں کہ وہ زندگی بھر وہیں گھومتا رہے، نکل نہیں سکتا۔ تو کچھ غلطی کی بنیاد پہ، کچھ گناہوں کی بنیاد پہ وہ قید کر دیا۔ سورہ مائدہ میں بھی ذکر ہے جناب عیسیٰ کا، اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے کافی ضدی تھی۔ پیغمبر اسلام سے جب گفتگو ہوئی اللہ کی، اس نے یہی تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے بہتر آپ کے یہاں کے متقی ہیں، کہا وہ تو زیادہ تھے، اور اس کے باوجود ایسا ہے جیسے کالی گائے کے بدن میں کالے بالوں میں ایک سفید بال ہو، اس طرح سے بنی اسرائیل کی مثال آپ کی امت کے سامنے، آپ کی امت میں بحر زخار ہے۔ بنی اسرائیل کو وہاں قید کر دیا، اور جب قید ہو گئے تو بھوکے پیاسے نہ مرے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب بھی ہے، پروردگار جو ہے وہ رازق بھی ہے۔ تو چونکہ جب بھوک لگی تو انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اب اللہ سے کہو ہمیں کھانا تو دے، ہم تو قید ہو گئے، یا تو جا نہیں سکتے۔ تو پروردگار نے ان کے لیے کئی مہینے مسلسل اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا۔ یہ نعمت الہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان کی حالت سدھر گئی، یہ کہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا، من و سلوہ ایک قسم کا بہترین کھانا، اور ان کے لیے نازل ہوتا تھا آسمان سے، بھنے ہوئے مرغ آتے تھے، وہ لوگ کھاتے تھے، ان کے لیے کھانا آ جاتا تھا، نہ کوئی محنت کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ وہ محنت کرتے نہیں تھے، خالی پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جناب موسیٰ بتاتے رہتے تھے، وہ سنتے رہتے تھے، کھانا آتا تھا آسمان سے۔ اتنا اللہ جو ہے ان سے جناب موسیٰ کی دعا کی بنیاد پر خوش ہو گیا۔ لیکن کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت بھی ہے، انسان کی فطرت میں ناشکری بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان کو جب کچھ زیادہ ہی مل جائے تو زیادہ ہی سرکش ہو جاتا ہے، تو سرکشی کرنے لگے۔ سرکشی کی بنیاد پر کہنے لگے کہ بھائی اب بہت دن ہو گئے یہ کھاتے کھاتے، اب ہمارے لیے کھانے کے لیے روٹی کا انتظام کرو۔ کہا نہیں اللہ جو بھیج رہا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں مانے۔ تو پروردگار نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اس دروازے میں ان سے کو داخل ہو، شام کی طرف لے کے جاؤ، اور جیسے ہی داخل ہو تو ان سے کہنا کہ ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہو، ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہو۔ جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انتا باب الحتا، آپ ہی باب ہتا ہیں، آپ ہی ہتا کا دروازہ ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہوئیے، تو ان کو جو ہے کہا گیا تو وہ ہتا کی جگہ وہ ہنتا کہتے تھے۔ ہنتا کے معنی ہے گیہوں کے، اور ہتا لفظ پروردگار نے بیان کیا تھا کہ اس سے جو ہے توبہ ان کی قبول ہوگی اور ان کے اوپر جو ہے نعمتیں نازل ہوگی، ان کی حالت متغیر ہو گئی، بدل گئی۔ تو اس میں انہوں نے شرارت کی، اللہ نے نعمت تو دی تھی مگر چونکہ خود شرارت کی، ناشکری کر دی، اس لیے اللہ نے اس کو بدل دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد پریشان ہوئے، مشکلوں میں پھنسے، تکلیفوں میں آئے۔ وہ ہتا کی جگہ ہنتا کہتے گھومتے تھے، اور پورے میدان میں ٹہلتے تھے، بلکہ گھسٹتے پھرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے جناب موسیٰ کا۔ تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو ہماری آیتوں کا مذاق اڑانے والے نعمتوں کے سلب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لیے باب ہتا وہ تھا جو شام میں لگایا گیا، اور آل محمد کی امت کے لیے باب ہتا خود مولائے متقیان ہے۔ وہاں جس نے بیر کیا تو نعمت سلب ہو گئی، یہاں جو بیر کرے گا اس کی بھی نعمت سلب ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کافی تکلیف ہوئی، پریشانیاں ہوئی، قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، اور خدا بھی کتنا رحیم ہے، اللہ بھی کتنا رحیم ہے، طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔
کہ موسیٰ جو ہے بارگاہ الہی میں پہنچ گئے. پروردگار قحط پڑ گیا ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، پانی چاہیے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، درختوں میں فروٹس آتے نہیں ہیں، پھل آتے نہیں ہیں، اشجار سوکھ رہے ہیں. تیری مخلوق پیاسی ہے، پانی کے لیے دعا کرنے لگے. اور اکیلے نہیں ہیں بلکہ تقریباً 40,000 یا بعض روایتوں میں 70,000 70,000 لوگ، یا ایک روایت کے مطابق 1,00,000 لوگ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. منیمم 40,000 قوم سے چھانٹ چھانٹ کے جن کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. دیکھا کہ بہت محترم ہیں، 40,000 لوگوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد لے گئے میدان میں، جو ایک طریقہ ہے دعا کرنے کا. جب نہ قحط پڑتا ہے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے قحط پڑھنے کی، قحط کو دور کرنے کے لیے. ایسے ہی بہت سارے مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے نمازیں ہیں. اور کوئی بھی مشکل ہو، فرماتے ہیں اہل بیت کہ آپ صرف وضو کیجئے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بارگاہ الہی میں بلند کیجئے. چونکہ دعا مانگنے کا بھی سلیقہ ہے. اپنی بات منوانا ہے تو ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے رکھیے. خدا کی بارگاہ میں خشوع کرنا ہے تو چہرے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیجئے. اور اگر اللہ کی بارگاہ فریاد کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے سر سے اونچا کیجئے اور خلوص سے خالی دعا مانگ لیجئے. اور دیکھیے پروردگار دعا قبول کرتا ہے. جناب موسیٰ کو بلایا، اب بلایا موسیٰ نے جو ہے تمام ساتھیوں کو لیا، اور لینے کے بعد 40,000 کا مجمع لیے وہ بیٹھے ہیں. اور جو مجلس مجھے پوری نہیں پڑھنا ہے، پونی ہی پڑھنا ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس تنگ ہے، مسائل مجھے زیادہ پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ پورا کروں گا. جناب موسیٰ جو ہے 40,000 لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں. موسیٰ دعا کریں جو نبی ہے، نبی کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہے. نبی کی دعا اللہ قبول کرتا. وعدہ کیا ہے کہ نبی تم دعا کرو گے ہم قبول کریں گے. لیکن کئی دن ہو گئے، کافی دن گزر گئے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں برس رہا ہے. پبلک بھی پریشان ہے، لوگ بھی پریشان. روز آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پانی نہیں برستا. نماز پڑھتے ہیں، استسقاء جو بھی ان کا طریقہ عبادت رہا ہو، بارش نہیں ہوتی. ایک دن دعا کرتے کرتے بارگاہ الہی میں موسیٰ نے فرمایا پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے نبی کی دعا کو قبول کرنے کا، یہ بتا کہ میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، امت ہماری آمین کہہ رہی ہے، سب شریک ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیوں بارش نہیں ہوتی، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ موسیٰ تمہارے 40,000 لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے، ایک میرا بندہ ایسا ہے کہ جسے 40 سال ہو گئے میرا گناہ کرتے ہوئے. توجہ چاہیے، مسلسل گناہ کرتا ہے، مسلسل الزامات دوسروں پر، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی. 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے. اسی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. جب تک وہ نکل کے نہیں جائے گا اور کوئی راستہ نہیں اس کے لیے نکلے گا، اس وقت تک بارش نہیں ہونے والی. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کا اعلان کرو کہ تم میں سے جو آدمی ایسا ہو باہر چلا جائے. تو جناب موسیٰ کھڑے ہوئے. اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں، آواز پہنچانے کے ذریعہ جناب موسیٰ تو معجز نما تھے کہ ان کی آواز پہنچانے کے ذریعہ 40,000 کے مجمع میں یہاں سے بول رہے تھے موسیٰ، تو ہواؤں کے دوش پر رکھی ہوئی آواز سب کے کانوں میں جا رہی تھی. اس لیے کہ اعجاز یہی ہے کہ بغیر کسی آلے کے قدرتی طاقت سے اپنی آواز کو سب جگہ پہنچا دیا جائے. اور یہی پہچان ہے اعجاز دکھانے والے کی کہ وہ رہبر الہی ہے. اور یہی ہوگا کہ جب امام زمانہ آنے والے ہوں گے تو آسمان سے آواز آئے گی جعل حق و زہق الباطل. موسیٰ تم نے تو اپنی زبان میں پہنچایا ہے، لیکن جب امام آواز دیں گے تو جو اردو جانتا ہے وہ اردو میں سنے گا، جو انگلش جانتا ہے وہ انگلش میں سنے گا، جو عربی جانتا ہے وہ عربی میں سنے گا، جو جیسی زبان جانتا ہے اسی زبان میں مولا کی آواز سنے گا، حالانکہ مولا صرف عربی بات کریں گے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. آواز آئی جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا.
حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل جانے ہی والا تھا۔ انا حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں۔ آواز دیں گے امام تو جو زبان جانتا ہے اسی زبان میں آواز امام سنے گا۔ 40,000 کے مجمع میں آواز گونجی جناب موسیٰ کی، کیا ایھا الناس، خدا یہ کہتا ہے کہ اس 40,000 میں ایک انسان وہ ہے کہ جس نے 40 سال ہو گئے مسلسل گناہ کرتے ہوئے، جب تک وہ نکل کے نہیں جائے گا دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے ہم کہتے ہیں، حکم بھی کرتے ہیں اور سب کی طرف سے ہم اسے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری مصیبت آسان ہونے کے لیے وہ نکل جائے، اس 40,000 کے مجمع سے چلا جائے۔ دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ اس کو عزت ملے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی ہو۔ اور 40,000 میں ایک انسان جس کے لیے اعلان ہو چکا ہے گنہگار ہے، اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں پیغمبر کی میں نے وہ بات کئی بار پڑھی ہے، پھر بتا دوں، جب صبح اٹھیے، اگر کاغذ و قلم ہے تو نوٹ کیجئے، جب صبح اٹھیے تو بارگاہ الہی میں کچھ شکریہ ادا کیجئے، الحمدللہ الذی، اس پروردگار کا شکریہ، عرفنی نفسو، جس نے ہمیں ہمارے نفس کو پہچانوا دیا، وَلَمْ يُتْرِكْنِي فِي عُمْيَانِ الْقُلُوبِ، اور ہمیں ہمارے دل کے اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اس کو اگر عربی میں کہہ سکتے تو عربی میں کہیے، اردو میں کہہ سکتے تو اردو میں کہیے، ہندی میں کہہ سکتے تو ہندی میں کہیے، گجراتی میں کہہ سکتے تو گجراتی میں کہیے، وہ ایک معنی ادا ہونا چاہیے۔ انگلش میں بول سکتے تو انگلش میں بولیے، ہر بات انگلش میں بول سکتے ٹھیک ہے، یہ بھی بولیے، مسئلہ نہیں۔ کیا کہا؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پہچانوا دیا، میرے کو اور خود کو تو نے اپنے کو پہچانوا دیا، اور مجھے میرے دل کے اندھیرے کے مقابلے میں اور اس کے پاس نہیں چھوڑا، اس کے حوالے نہیں کیا۔ ایک شکریہ۔ دوسرا شکریہ، والحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پروردگار تیرا شکریہ ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محمد کی امت اور آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار کیا۔ دوسرا شکریہ۔ تیسرا شکریہ، والحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ تمام تعریفیں اور حمد و شکریہ اس پروردگار کا ہے، شکر اس خدا کا ہے کہ جس نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، کہ وہی دینے والا روزی ہے، اور کہہ دیا کہ ہم ہی دینے والے ہیں، اور لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اس لیے اگر لوگوں کے ہاتھ میں ایک دن کا کھانا دے دو تو کبھی پیٹ بھر کے کھلانے والے نہیں، جس سے غصہ آئے اسے تو کھانا ہی نہیں دیں گے، غصہ ہو گئے کھانے نہیں دیں گے، جھگڑا کر دیا کھانے نہیں دیں گے۔ اب شوہر جائے بھوکا مرے، بیوی جائے بھوکی مرے، بیوی غصہ ہو گئی نہیں دینے والا، آپ کھانا بند، ناشتہ بند۔ کا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمارا کھانا، ہمارا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو سب بھوکے مر جاتے۔ دوسرا شکریہ ادا کرے۔ تیسرا شکریہ، والحمد للہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولا تفضحنی بین الناس۔ تمام تعریفیں اور شکر اس خدا کا ہے کہ جس نے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا، ہمارے گناہوں کو چھپا لیا، اور ہمیں لوگوں کے درمیان میں رسوا اور ذلیل نہ کیا۔ اس لیے کہ وہ خدا کہتا ہے کہ اے بندے تیرے ایسے ایسے کارنامے مجھے معلوم ہیں، تیری ایسی ایسی کارستانی مجھے معلوم ہے، تیرے ایسے ایسے گناہ معلوم ہے، تیرے ایسے ایسے، بمبئی کی زبان میں کوئی، تیرے ایسے ایسے لوچے میں جانتا ہوں کہ اگر میں تیرے باپ کو بتا دوں تو باپ گھر سے نکال کے باہر کر دے، جبکہ بہت محبت کرتا ہے باپ بیٹے سے۔ یہ جتنے بھی تم ادھر ادھر سب کرتے ہو یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ پروردگار تو نے ہمیں لوگوں میں بے عزت نہ کیا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے؟ اور عزت جاتی کیسے ہے؟ جب انسان خبط الحواس ہو جائے، شراب پینے والا ہمیشہ بے عزت ہوتا ہے، چوتھے امام نے فرمایا۔ تو جب جناب بات نہ رہ جائے، جناب موسیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ، جس کے پاس جو ہے، جس نے 40 سال ہو گئے اللہ کی معصیت کرتے ہو، نکل جاؤ۔ تب ذرا انصاف سے بتائیں، 40,000 کے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو تو 40,000 کے لوگوں کی نظر میں جو ہے ذلیل، اوپر سے لوگ تانا دیں گے، اچھا پہلے ہی چلا گیا ہوتا،
25 دن ہو گئے تیری وجہ سے پریشان ہوتے ہوئے، ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، اب تک تو ہماری کھیت میں ہریالی بھی آ گئی ہوتی، بارش ہو گئی ہوتی، تو اتنے دن سے کیوں نہیں نکلا؟ لوگ الٹا سیدھا بولیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہمیشہ ذلیل سمجھیں گے۔ نبی خدا نے اعلان کیا، دیکھیے رحمانیت پروردگار، رحم پروردگار، کرم خدا، کیا کرم خدا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اعلان کیا نکل جاؤ، سب نے سنا، اس نے بھی سنا کہ جو معصیت کرتا تھا 40 سال سے مسلسل گناہ کرتا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی خدا کے سوا، اور گردن کو جھکا لیا۔ جھکانے کے بعد سوچنے لگا موسیٰ نے کہا ہے جانا تو پڑے گا، اس لیے کہ پوری قوم کی بات ہے، لیکن اگر میں اٹھ کے گیا تو سارے لوگ ہماری بے عزتی کریں گے اور سب کے نظر میں ہم ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اب کیا کرے؟ موسیٰ کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں گئے تو تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ نامہ پوچھ کے ہمیں ہاتھ پکڑ کے نکال دیں گے۔ اس لیے وہیں پر بیٹھا اس نے پروردگار کی بارگاہ میں التماس کیا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، جہاں تو نے بہت سارے رحم کیے، جہاں تو نے بہت سارے کرم کیے، بچپن سے یہاں تک پہنچایا، ہر منزل پہ بچایا، پروردگار ہم نے گناہ کیا ضرور ہے، لیکن اب تیرے ہاتھ میں میری لاج ہے، تیرے ہاتھ میری عزت ہے، اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو لوگ مجھے بے عزت کریں گے، پروردگار تجھے تیری جلالت کا واسطہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کے اس نے دل میں خیال پیدا کیا، مالک میں توبہ کرتا ہوں۔ اب ہم سمجھتے ہیں آپ سچویشن کیا ہے؟ اس سچویشن میں کی ہوئی توبہ میں خلوص ہوتا ہے، نہیں ہے کہ دن بھر میں گال پیٹ لیے پھر چلے وہی کام کرنے کے لیے، نہیں، اس سچویشن میں جو توبہ کر رہا ہے پورے خلوص و خشوع کے ساتھ توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد کہا مالک اگر تو آج عزت نہ رکھے گا تو میری عزت گئی۔ پروردگار نے ایک مرتبہ اس کی آواز کو سنا اور بارش شروع ہو گئی، بارش کی دعا ہو رہی تھی، بارش ہونے لگی۔ جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، لیکن بارش ہونے لگی۔ اب پوچھا پروردگار یہ کیا؟ کہتا کچھ ہے اور اس کے بعد کر کچھ رہا ہے۔ کیا مطلب موسیٰ؟ کہا تو نے کہا چلا نہیں جائے گا، بارش نہیں ہوگی، کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوگی، بارش ہم نے دیکھا تو اس میں کوئی نہیں اٹھا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب ڈیٹ ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا۔ وہ بندہ بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے 40 سال گناہ کیے، وہ گیا تو ہے نہیں، لیکن بارش کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی سقیتکم بہ ما منعتکم بہ۔ تو جو کریں گے آپ، اس نے کیا کہا پروردگار میری بھی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تو بارش کر دے ورنہ جو ہو جائے گا میرا آج سارے ہماری جو لگ جائے گی، کیا معلوم وہ کہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی لوگوں کے سامنے۔ تو ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے سقیتکم بہ ما منعتکم بہ، آج ہم نے تمہیں پانی جو پلایا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کہتے اسی کی وجہ سے پانی پلایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے پانی پلانے کو منع کیا تھا، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی، اسی کی وجہ سے بارش ہوئی، اس لیے کہ اس نے اب توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں سر جھکا لیا۔ موسیٰ کو للک پیدا ہوئی، خوشی پیدا، پروردگار ذرا بتا تو دے وہ کون ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں غور فرمایا؟ موسیٰ کہتے ہیں پروردگار یہ بتا دے کہ ذرا اس سے مجھے ملا دے کہ تیرا وہ بندہ کون ہے کہ جس کو تو نے اتنا پاک کر دیا کہ اس کی دعا پہ تو نے پانی برسا دیا۔ تو کہا موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو، ارے جس بندے کو ہم نے گنہگار ہوتے ہوئے ذلیل نہ کیا تو اب توبہ کرنے کے بعد کیسے ذلیل کر سکتا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد جب تمہیں ملے گا تم کہیں نہ کہیں پہ تو خیال کرو گے تو یہی تھے میاں کہ جنہوں نے تو گناہ کیے تھے، توبہ کر لی، تو ہم نے اسے جب گنہگاری کے عالم میں ذلیل نہ کیا تب تو وہ میرا پاک بندہ ہو گیا، اب تو وہ میرا پاک بندہ ہو گیا، توبہ کر چکا ہے۔ تو اللہ نعمتوں کو نہیں بدلتا، نعمتوں کو نہیں چھینتا، تغیر پیدا نہیں کرتا۔ صلوات بھیج دیجیے۔ جیسی کے انتظار تھا، چونکہ مسائل میں جب ہوتا تو مشکل ہوتا، تو ہم اپنے بندوں کے اندر تغیر جب ہی پیدا کرتے وہ خود تغیر پیدا کرے۔ انہوں نے نعمتوں کا مس یوز کیا، اس کو نہیں سمجھا، نہیں سمجھ سکے، نہیں مانا، تو پریشان ہوئے، تکلیفوں میں ہوئے۔ اور جنہوں نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ان کو ہم نے اس سے کئی گنا نعمت دی۔ آپ دیکھیے نتیجہ،
کربلا کے واقعے میں دیکھ لیجئے، جو لوگ نعمت کو شکریہ نہیں ادا کر رہے تھے، کفران نعمت کر رہے تھے، آج ان کی کہیں خبر بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ اور جو لوگ نعمتوں کو نعمت سمجھ کر یوز کر رہے تھے، اللہ کے لیے یوز کر رہے تھے، جہاں دیکھیے آج ان کا چرچا ہے، چاروں طرف ان کا نام ہے، چاروں طرف ان کا ذکر ہے، اور ان کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تمام چاروں طرف چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہر منزل پر ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہے نعمت نہیں جانتے اور نہیں سمجھ پائے، اور جنہوں نے نعمتوں کی کوئی قدر نہ کی، ان کی نعمتیں چھن گئیں، جسم ملا ہے، حیات ملی ہے، زندگی ملی ہے، اس کی قدر ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو میں نے ابھی ذکر میں کہا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت۔ یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہی ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، نام لیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مجلس حسین ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اور لائق ستائش ہیں وہ بیویاں بھی کہ جو باقاعدہ اپنے تمام کاروبار گھر کے کام کو فنش کرنے کے بعد مجالس کا ذکر حسین میں پہنچتے ہیں، اور وہ مرد بھی کہ جو اپنے تمام بزی اوقات میں جو ہے، بزی ٹائم پہ جو ہے وہ وقت نکال پہنچتے ہیں۔ اور یہ ایک نعمت الہی ہے۔ جناب سیدہ دعا دیتی ہیں، جناب فاطمہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ حسین کے مجلس میں آتے ہیں۔ آج ہمیں جس کا تذکرہ کرنا ہے، لیجیے 8 دن مسلسل محرم کے گزر گئے، پہلی تاریخ سے ہم ایک ایک تذکرہ سن رہے ہیں، اور یہ مخصوص ایام جو مخصوص کر دیے گئے، ان ایام میں ہم نے گریہ کیا، فروا کو ہم پرسہ دے چکے، اس کے علاوہ اور اصحاب حسینی کا پرسہ ہم نے دیا، اور ابن یزید ریاحی کا تذکرہ ہم نے سنا۔ آج جس کا ذکر ہے وہ کربلا کے لشکر کی جان تھا، وہ حسین کے کمر کی طاقت تھا، وہ بچوں کی ڈھارس تھا۔ روایت لکھتی ہے کہ جب قافلے میں شہادت کے بعد اس قافلے میں سروں کے ساتھ جب کوفے کی طرف جا رہا تھا یہ قافلہ، تو سارے سر کوفے کے راستوں میں نیزوں پہ بلند تھے، مگر ایک مرتبہ ایک سر تھا کہ جو نیزے پہ رکتا نہیں تھا، جیسے ہی بلند کیا جاتا تھا وہ نیچے گر جاتا تھا۔ شمر ملعون سجاد کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ سر کیوں نہیں رکتا؟ جانتے کس کا سر تھا؟ یہ عباس دلاور کا سر۔ خبر بتاؤ گے سر کیوں نیزے پہ نہیں رکتا؟ ہمیں اسے نیزے پہ چڑھانا ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا نہیں خبر مجھے، کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہارے تازیانہ ماریں گے۔ تازیانہ لے کے بڑھا سجاد چچا کے سر کے قریب آئے، آوازی چچا تازیانے بہت کھائے ہیں، تازیانے کھانے کی تاب نہیں رہی، لیکن پھر بھی میں تیار ہوں کھانے کے لیے، مگر بتا تو دیجئے آپ لوگ کے نیزہ پر کیوں نہیں رکتے؟ ایک مرتبہ آواز آئی سر عباس سے کہ بیٹا، ارے میں نیزے پہ جب جاتا ہوں تو مجھے کچھ مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زینب ام کلثوم کے کھلے ہوئے سر دکھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اونٹ کی پشت پر بندھی ہوئی سکینہ دکھتی ہے جو آواز دے رہی ہے بابا میرا سینہ چھل رہا ہے، بابا میری پشت زخمی ہو رہی ہے۔ بیٹا یہ بتاؤ کہ جس سکینہ کو نازوں سے پالا گیا، جو سکینہ ہم سے بڑی محبت کرتی تھی، اس کو اس عالم میں دیکھوں کہ وہ لہو لہان ہے۔ امام نے اپنے سر و سینے کو پیٹ لیا، آخر میں اس سر کو جو ہے لیکن نہیں جانے کیسے لے جایا گیا۔ عزیزو آج ہمیں اس بہادر کا ماتم کرنا ہے، اس باب الحوائج کا ماتم کرنا ہے، اس کے لیے ہے کہ اس کے دروازے پہ جا کے اگر کھٹکھٹائیے، مولا عباس ہماری یہ پرابلم ہے حل کیجئے۔ عباس مدد کو پہنچتے ہیں، علی کا شعر ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کی تمنا ہے۔ آج اس شیر نر کا ماتم کرنا ہے کہ جس کے لیے سیدہ نے دعائیں کی تھی۔ رات کے سناٹے میں شب عاشور میں ایک مرتبہ زہرقین نے بلایا، کہا عباس ذرا میری بات سنو۔ عباس کو لے گئے، خیمے کے پیچھے لے گئے، لے جانے کے بعد کہا عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہاری تمنا کیوں کی تھی؟ کا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو زہر؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ علی نے تمنا اس لیے کی تھی تاکہ حسین کے کام کربلا میں تم آؤ۔ عباس گھوڑے میں بیٹھے تھے، ایک انگڑائی لی، انگڑائی لینے کے بعد سینہ تانا تو رکابیں ٹوٹ گئیں، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں۔ کہا زہرقین علی کے شیر کو جوش دلاتے ہو؟ زہرقین تم علی کے شیر کو، علی کے بیٹے کو، عباس کو جوش دلاتے ہو؟ مجھے خبر ہے، بس میں مجبور ہوں حکم امام سے، اگر ہو سکے تو میرے مولا سے مجھے اجازت دلا دو، پھر دیکھو کربلا میں کیا کرتا ہوں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے لشکر لے کے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بہادر ہیں، صرف اجازت دلا دو۔ یہ ولولہ تھا عباس کا، جوش تھا عباس کا۔
یہی وجہ ہے کہ جب جناب امام مظلوم کربلا کے پاس عباس پہنچے تو حسین نے یہی کہا کہ بھیا تم جا رہے ہو، تم جانا چاہتے ہو کہاں؟ کہہ رہے تم چلے جاؤ گے تو بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی، سکینہ کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، تم جب تک موجود ہو بیویوں کی ڈھارس بندھی ہوئی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ خیمے کی طرف آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شام غریبہ میں لوگ خیمے کی طرف آئے تھے تو زینب نے فریاد کر کے کہا بھیا عباس، ارے وہ آنکھیں جو جاگ رہی تھی اب سوئیں گی، اور جو آنکھیں آپ کی وجہ سے سوتی تھی وہ اب جاگے گی بھیا، جب تک آپ رہے خیمے کی طرف کوئی نہ آیا۔ اجرکم اللہ۔ لیکن کہاں تک جناب عباس صبر کرتے ایک بار آ ہی گئے، آقا اب تو مجھے جانے دیجئے، اب تو سب چلے گئے، اون و محمد کی لاشیں اٹھا چکے، قاسم بن حسن شہید ہو گئے، اقربا میں انصار میں سب شہید ہو گئے، آقا ہمیں اجازت دیجئے۔ اتنے میں دیکھا خیمے سے کچھ بچے چلے آ رہے ہیں، لتاش ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عباس سے کہتے ہیں بھیا عباس تم سقا ہو، ایسا کرو ان بچوں کو پانی پلاؤ، آج تم سقائے سکینہ بن جاؤ۔ عباس نے کہا آقا اگر میرے لیے یہ میرے نصیب میں اس سے بڑی سعادت کیا ہے، میں سکینہ کا سقا بننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب عباس اٹھنے کے بعد در خیمہ پائے سکینہ، بیٹی میری پیاری بھتیجی، پیشانی کو بوسا دیا، کہا جاؤ بیٹی جاؤ، جا کے ذرا وہ سوکھا ہوا مشکیزہ لاؤ، میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ عباس کو جناب سکینہ مشکیزہ لانے کے لیے گئی، جیسے ہی عباس کو دینے کے لیے آگے بڑھی تو زینب نے دیکھ لیا، آواز دی کیا لے جا رہی ہو سکینہ؟ کہا میرے چچا نے مشکیزہ منگایا، پانی جو ہے پانی پلانے کا ارادہ ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سے جناب زینب کہتی ہے اچھا مشکیزہ منگایا عباس نے؟ کہا روایت نے لکھا ہے کہ جناب سکینہ کے ساتھ ساتھ زینب آئی، پوچھا بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، بہت کوشش کی مگر آقا نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، کہا جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤ۔ میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا کربلا کے میدان میں ہی جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا رکو ٹھہر جاؤ عباس۔ ٹھہر گئے عباس۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ عباس میں نے بابا سے سنا تھا کہ کربلا میں یا کہیں کسی موقع پر ایک وقت ہوگا کہ جب زینب کی رضا چھینی جائے گی، اور میں نے یہ سنا تھا کربلا میں میرا بھائی حسین مارا جائے گا، تو میں یہ سوچتی تھی کہ کس کی مجال ہے کہ جب عباس زندہ ہو تو زینب کی رضا کی طرف دیکھ بھی لے۔ بھیا جب رسول خدا دنیا سے گئے تھے تب ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بابا موجود تھے، ماں موجود تھی، ماں گئی تو بابا تھے، بابا گئے تو حسن حسین تھے، جب حسن مجتبیٰ گئے تو آپ موجود تھے اور میرا بھائی موجود تھا، ہماری بڑی ڈھارس تھی، اور اسی بنیاد پہ ہم نے کچھ عورتوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ بیویوں تمہاری رضا کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ اب میں ایک بات تھوڑی دیر رک جاؤ، بیویوں کو بلا لو تو چلے جانا۔ بیویوں کو بلایا، بیویوں دیکھو زینب شرمندہ ہے، زینب کو معاف کر دینا، اس لیے کہ زینب نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا تمہاری ردائیں بچائے گی، لیکن اب زینب کو اپنی ردا کے بارے میں بھی یقین نہیں رہ گیا، اس لیے کہ جس کی بنیاد پر وعدہ کیا تھا وہ عباس جا رہا ہے، وہ میرا شیر جا رہا ہے، وہ میرا بہادر جا رہا ہے۔ ارے عزیزو عباس کے مصائب نہ پڑھے جا سکتے ہیں، نہ سنے جا سکتے ہیں، نہ سوچے جا سکتے ہیں، اتنا بہادر ہے کہ ظالموں نے اس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا جب تک عباس موجود تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین کی طرف تیر پھینکے، لیکن عباس کے بعد وہ قیامت آئی کہ حسین کے اوپر مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ روایت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا، یہی طریقہ ہے آج بھی دیکھیے جب عباس کا علم اٹھتا ہے وہ سکینہ کا مشکیزہ اس میں بندھا رہتا ہے، آواز دے رہا ہے مشکیزہ، ارے چاہنے والوں سکینہ آج بھی عباس کے ساتھ مشکیزے کی صورت میں علم عباس سے لپٹی ہوئی ہے۔ عباس نے مشکیزہ باندھ کے دریا کا رخ کیا، دریا کے کنارے پہنچے، فوجوں کو بھگایا، پانی بھر لیا، پانی بھر کے جب چلے ہیں علم بلند ہوا، سکینہ نے بچوں کو سہارا دیا، گھبرانا نہیں، میرا چچا آ رہا ہے، اب میرا چچا آنے والا ہے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علم جو جو قریب آتا جا رہا ہے، بچے باہر اور تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جلدی بڑھے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ
روایت نے لکھا کہ علم کو جھٹکا لگا، جیسے ہی علم کو جھٹکا لگا سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگار پانی ملے یا نہ ملے لیکن میرے چچا کو خیریت سے ضرور ملا دینا، میرے چچا آئے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ روایت نے لکھا جھٹکا کیوں لگا تھا؟ اس لیے کہ ملعون نے کمی گاہ سے ایک ایسا وار کیا، ارے عباس کا بازو منقطع ہوا، زمین کربلا پہ مچھلی کی طرح تڑپ گیا۔ عباس نے حسرت کی نگاہوں سے بازو کٹے ہوئے کو دیکھا، علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، جھٹکا لگا، سکینہ نے دعا کی، علم پھر سنبھل گیا، پھر کہا بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک دوسرا جھٹکا لگا، جناب سکینہ نے پھر دعا کی، میرے معبود میرے چچا کو خیریت سے رکھنا۔ جناب عباس بڑھ رہے ہیں، علم سنبھالے ہوئے، دوسرا بازو منقطع ہو گیا، زمین بگیرا۔ عباس کہتے ظالموں، ارے ہمت ہے تو سامنے آؤ، یہ پیچھے سے علی کے شیر پہ وار کیا کرتے ہو؟ ارے مشکیزے کی طرف دیکھنا بھی نہیں، مجھے لے کے جانا ہے۔ تسمہ دانتوں سے سنبھالے ہوئے رہوار کو اپنی کنکھیوں پہ روکے ہوئے لے جا رہے ہیں، تیزی سے بڑھ رہے ہیں کی تمنا ہے کہ اب پانی کا خیمے تک پہنچ جائے کہ ایک مرتبہ سکینہ دیکھتی ہے بابا سے، کہتی بابا بابا علم نظر نہیں آتا، بابا میرے چچا کا علم دکھائی نہیں دیتا۔ دو جھٹکے کے لگنے کے بعد اب چچا کا علم دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی عباس چل ہی رہے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے پہ لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، پانی کے ساتھ لہو بہنے لگا۔ عباس نے گھوڑے کو کربلا سے مقتل کی طرف دوبارہ خیموں کی طرف سے موڑ دیا اور نہر کی طرف چل دیے۔ ارے اس پہ وفادار، اب خیمے میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب پانی نہ رہا تو سکینہ کے پاس جا کے میں کیا کروں گا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی مڑے تھے کہ پھر ظالم نے کمی گاہ سے سر پائے کیسا گرز آہنی مارا۔ آپ نہیں بتا سکتا اس وفادار کا کیا عالم ہے، حکم امام سے مجبور ہے گردن جھکائے ہوئے، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے آیا تھا۔ مجال نہیں کہ عباس کے سامنے کوئی آ جائے جس نے نظروں پہ لشکر کو روک لیا تھا۔ ایک گرز آہنی سر پر لگا، امام علی مقام کے بھائی لڑکھڑانے لگے، یعنی عباس لڑکھڑا رہے ہیں۔ گرے تو سیدہ نے آواز دی، جب بھی بیان ہو تو یہ ضرور کہنا کہ میرا بیٹا کس طرح زمین پہ آیا، اس لیے کہ جب حر گرے ہاتھوں کا سہارا لیا، حبیب گرے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر ہائے میرا بیٹا عباس منہ کے بل زمین پہ آیا۔ آنے کے بعد آواز دی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا غلام کا سلام لو۔ حسین نے کمر تھام لی، یا اخی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، آپ کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، ہمارے زندگی کا دھیری ہو گئی، جلدی سے بڑھے۔ لاش عباس پہنچے، کوئی تمنا، زیارت کی تمنا ہے، زیارت کر لیا۔ امام نے خون صاف کیا آنکھوں کا، جناب عباس نے زیارت کی، جانے لگے، کہا کچھ اور کہنا ہے؟ کہا دیکھو آقا مجھے ایک بات کہنا ہے، آپ نے سب کے لاشیں اٹھائے مگر میرا لاشا نہ اٹھانا، خیمے میں نہ لے جانا کہ مجھے سکینہ سے شرمندگی ہوگی۔ اور علی اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر میرے پاس آؤ۔ اکبر قریب آئے، کان کے پاس منہ لے جا کے آواز دی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ یہ ظالم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ شہادت کے بعد میرے آقا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائیں گے، تم ایسا کرنا بیٹا میرے لاشے کو لے جانا عمر سعد کے پاس اور کہنا جتنے گھوڑے دوڑانا ہے اس لاشے پہ دوڑا، جتنے پامالی کرنا ہے اس لاشے کی پامالی کر لو، میرے آقا کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ عباس بڑی تمنا تھی مگر ہائے آپ کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ جب جانے لگے تو حسین نے کہا بھیا رکو رکو، ایک میری بھی تمنا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ ایک بار مجھے بھیا کہہ دو۔ عباس لڑکھتا کھڑاتی زبان سے کہا بھیا، روح کو پسے انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، علم کو اٹھایا بلند کیا، سکینہ نے بچوں کو بلایا، دیکھو علم آ رہا ہے، اب یقیناً پانی ملنے والا ہے۔ علم جوں جوں قریب آتا گیا آس بنتی گئی، لیکن جب علم قریب آیا تو سکینہ نے دیکھا علم تو آیا مگر علمدار موجود نہیں ہے۔ بابا علم لیے ہوئے ہیں، سر و سینہ پیٹتے چلے آ رہے ہیں، کبھی اکبر علم سنبھالتے ہیں، کبھی حسین علم سنبھالتے ہیں۔ مظلوم کربلا کو دیکھ کے سکینہ نے دامن پکڑ لیا، بابا ارے واپس جائیے، میرے چچا کو بلائیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا چچا چاہیے۔ حسین نے صحن میں علم کو گاڑ دیا،
ولیا و مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. لا